السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ مخصوص صحافیوں کی جانب سے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مخصوص اشاروں کے ساتھ اس کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ مخصوص ہے کیا، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ یہ مخصوص ہو گیا ہے، بالکل مخصوص ہو گیا ہے اور یہ مخصوص صحافیوں نے فیصلہ دے دیا ہے۔ اچھا، کچھ صحافی ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنے یوٹیوب چینلز کے ذریعے یہ خبر دے چکے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ یعنی وہ جو ہوتا ہے نا، سپریم کورٹ نے 11 جج صاحبان نے کہا کہ ان کی سیٹیں بنتی ہیں، 8 جج صاحبان نے کہا کہ ان کو دے دی جائیں پی ٹی آئی کو، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ جب ہو گیا تو اس پر اب حکومت عمل درآمد نہیں کرے گی، کچھ ہو جائے، مطلب نہیں کر رہے، وہ نہیں ہوتا، نہیں کر رہے، وڑو پانڈے ویچ نہیں کر رہے، صحیح ہے۔ تو یہ والا کام ہوگا، بھاڑ میں جاؤ، نہیں کر رہے۔ اب اگر یہ ایسے کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے ہاں نظر ثانی بھی لگے گا نا کیس، دیکھیے محرم کے بعد۔ پہلے تو ان کا ارادہ کیا ہے؟ ان کا ارادہ یہ ہے کہ نظر ثانی آ جائے گا۔ اب جب آپ نظر ثانی کے لیے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی عدالت سے کیا مانگنے آ رہے ہیں؟ ریلیف مانگنے آ رہے ہیں۔ ریلیف مانگنے آ رہے ہیں، لیکن آپ اس وقت یہ اعلانات بھی کروا رہے ہیں کہ نہیں کریں گے عمل درآمد، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ اعلانات آپ صحافیوں کے ذریعے کروا رہے ہیں کہ نہیں کریں گے عمل درآمد۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ یعنی آپ ان صحافیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھونڈ صحافی ہیں، یہ ٹھگی شاہ انصاف ہے، ٹھیک ہے۔ آئین میں 3 دن، ٹھگی شاہ انصاف کے 15 دن، جو مانگا نہیں گیا وہ جو مانگا نہیں گیا وہ۔ خواجہ صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ داتا صاحب جاؤ، کسی نے ان کو بتایا کہ داتا صاحب جاؤ، جو مانگو ملتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جاؤ، جو نہیں مانگو وہ بھی ملتا ہے۔ یہ اس طرح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو جن ججز کا ابھی سارا کا سارا مذاق اڑا رہے ہیں، ان ججز کو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دے دو، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ خود اپنے اندر، اچھا اگر فیصلہ نہیں مانا جائے گا پھر اس کو آئینی جامہ پہنانے کے لیے پی ٹی آئی پر پابندی کی کوششیں کیوں ہیں؟ یہ ایک اپنے اندر ایک بڑا مذاق ہے۔ دیکھیے لیکن بات یہ کہ ہوگا کیا یہاں سے؟ سپریم کورٹ نے 15 دن دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 15 دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف والے اپنی لسٹیں بنا کے لوگوں کے پیپرز مکمل کر کے الیکشن کمیشن کو دیں گے کہ یہ لیجئے، یہ ہماری مخصوص نشست ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری مخصوص نشست ہیں، یہ کاغذات مکمل ہیں، یہ دے دیجئے ہمیں مخصوص نشست ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف والے کریں گے۔ تو پہلا مرحلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ جو خبریں دلوائی جا رہی ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی عمل درآمد نہیں کرے گا، حکومت پاکستان بھی عمل درآمد نہیں کرے گی، یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلا سٹیپ ہے، ڈاک خانہ پہلا الیکشن کمیشن آف پاکستان مدت پہلا سٹیپ ہے، سب سے پہلے جو 15 دن جمع کروائیں گے اور دے دیں، اس کے بعد وہ آگے بھیج دیں گے نا، نوٹیفائی کر دیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اسپیکر صاحب کے پاس اس کا پیپر چلا جائے گا، یہ لوگ جائیں گے، ان کو دعوت نامے آئیں گے، یہ قومی اسمبلی جائیں گے اور جا کے حلف اٹھائیں گے۔ یہ تو ہے اگر عمل درآمد ہو رہا، اجلاس ہی نہ بلائے تو، اگر عمل درآمد ہو رہا ہوگا تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن پہلا ڈاک خانہ، پہلی جگہ جہاں جا کے ٹکر مارنی ہے وہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اب چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں فرض کر لیجئے کہ میں عمل درآمد نہیں کر رہا، تو پھر عدالت کہے گی آئیے، کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن جائے گی، عدالت کہے گی آئیے بتائیے آپ یہ کیسے نہیں کر سکتے، تو وہ کہیں گے جناب درخواست ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، نہیں، وہ کہیں گے جی میں نہیں کر رہا، مطلب کیا ریزن دیں گے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، آپ خود ہی آئے تھے، ٹھیک ہے، یہاں پر دلائل دینے، ہم نے آپ کے دلائل تسلیم نہیں کی، آپ کو کہہ دیا کریں تو کریں۔ متاثرہ فریق یہ کہے کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں تو اسی لیے تب تک عمل نہ کیا جائے تو الیکشن کمیشن اس پلی کو مان لے۔ الیکشن کمیشن کیسے مان لے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، تو الیکشن کمیشن کو اسٹے کہاں سے ملے گا؟ سپریم کورٹ سے ملے گا، ورنہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، حکومت کی تو مرضی نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن خود کہہ دے، ایک خود مختار ادارہ ہے، الیکشن کمیشن کہہ دے کہ جی نہیں کر رہا، تو ہوگا یہ کہ سپریم کورٹ توہین عدالت کی درخواست چلا کر کہے گی کہ جناب آپ عہدے سے فارغ، آپ مجرم قرار پائے عدالت کی توہین کے، جب آپ مجرم قرار پائے تو آپ فارغ عہدے سے۔ ایک بار پہلے بھی ہو چکا ہے نا، جب بندیال صاحب نے فیصلہ دیا 14 مئی والا کہ انتخابات کروائیں، نہیں اس میں ڈھیر سارے لوگ کود گئے تھے اور نہیں ہونے دیا تھا۔ اچھا اب کی بار کیا ہوگا؟ یہی سوال ہے نا۔ تو الیکشن کمشنر فارغ،
اچھا پہلے الیکشن کمیشن آگے تھے ہم تو کروانا چاہتے ہیں، یہ نہیں کروا رہے، تب بھی یہی ہوا تھا. صحیح. اب الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ نوٹیفائی کر دیا، یہ لوگ پہنچ جائیں پاکستان کی پارلیمان میں. صحیح ہے. اسپیکر صاحب کہیں جناب میں حلف نہیں لیتا ان سے، ٹھیک ہے، میرا یہ فیصلہ ہے، میری یہ رولنگ ہے، میں ان سے حلف نہیں لیتا، میں اس کو نہیں حلف لینا ہے. تو سپریم کورٹ کہے گی آپ کو حلف لینا ہے، تو کہیں نہیں لینا ہے تو اس کے بعد آپ بھی فارغ. اچھا اسپیکر صاحب فارغ. یہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا کہ ہم پھر ایک اور لائیں گے، پھر ایک اور لائیں گے، پھر ایک اور لائیں گے، آپ کو خواجہ آصف صاحب یاد ہے. تو پھر کیا ہوگا، اسپیکر صاحب اپنے عہدے سے فارغ، ان کی جو باحیثیت رکن اسمبلی سیٹ ہے وہ تو برقرار ہے، یا سزا ملنے کے بعد وہ شاید اسمبلی کے رکن بھی نہیں رہیں گے اسپیکر کے عہدے پر. اچھا فارغ، تو پھر یہ کہیں گے جی ہم اپنا اگلا اسپیکر لا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ میں بے نظیر بھٹو کی قبر کا ٹرائل نہیں ہونے دوں گا، میں خط نہیں لکھوں گا. عدالت نے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے 33 سیکنڈ ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ. عدالت اٹھ گئی، وہ 30-35 سیکنڈ کھڑے رہ گئے. اچھا لگا وہ زبردست جی ہو گیا، بس یہ سزا تھی. تو کہا جی اب آپ کو سزا مل چکی، اب آپ نااہل بھی ہو گئے، چلیے اب آپ کی وزارت عظمیٰ گئی. تو اسپیکر صاحب کو اگر کہا جائے گا جناب آئیے عدالت، وہ عدالت گئے، ان سے کہا گیا جناب کھڑے ہو جائیں، یا آپ ادھر دیکھیں، اتنی دیر آپ نے ادھر دیکھا، یہ آپ کی سزا تھی، اب آپ سزا یافتہ ہیں، چلیں اب آپ اس عہدے سے محروم. اگلا اسپیکر لے آئے، ٹھیک ہے، اگلا اسپیکر لے، اگلے اسپیکر نے کیا کہا، میں نہیں کرتا. اس طرح کی اس صورت میں تو پھر کوئی اور آ جاتا ہے نا اسپیکر بن کے، ٹھیک ہے. جیسے قاسم. لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ان سے پہلے پہلا سٹیپ کیا تھا، کہاں جانا ہے، الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن. تو جب الیکشن کمشنر فارغ، تو پھر اگلا الیکشن کمشنر کون لاتا ہے، حکومت اور اپوزیشن مشاورت کے بعد اتفاق نہیں ہوتا تو پھر عدالت کے پاس معاملہ جاتا ہے. صحیح ہے. تو تب تک کون ہوتا ہے، الیکشن کمشنر جب عہدے سے ہٹا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک جج، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک قائم مقام جج، حاضر سروس جج، قائم مقام چیف الیکشن کمشنر بن جاتا ہے. تو وہ نوٹیفائی کر دے گا، کر لو، ٹھیک ہے. تو معاملہ جانا ہے اسپیکر کے پاس. اگر یہ اڑے بھی الیکشن کمشنر آف پاکستان میں اڑ گئے تو معاملہ لازمی جائے گا اسپیکر کے پاس. اس مرحلے پر آ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو اسپیکر صاحب گئے. اچھا اس دوران جب یہ چلا جائے معاملہ پی ٹی آئی پابندی کا سپریم کورٹ، اور یہ معاملہ دیکھا جا رہا ہو، تو سپریم کورٹ کہے کہ بھائی کچھ دیر کے لیے رکیں، اس کو دیکھیں، اس کے بعد کرتے ہیں. اچھا یہ جو پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ ہے، یہاں یہ جو فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ کب آیا ہے، ہم جب بات کر رہے ہیں آج 16 تاریخ کو، تو اس فیصلے کو آئے ہوئے 5-6 روز ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے جو 15 دن ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں کم و بیش 25-26 کو، ٹھیک ہے. یہ عاشورہ وغیرہ گزر جائے گا. اس کے بعد پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے میں مشاورت ہو رہی ہے، اس میں یہ 1 سے 2 دن لگائیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ وزارت داخلہ وغیرہ بریفنگ، یہ رسمی کارروائی ہے، یہ ہو چکی ہوگی جب یہ آئے تھے نا بات کرنے. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے آج کیا کہا، مشاورت کریں گے بھی نہیں. اسحاق ڈار صاحب نے کہا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، وہ تو یہ تھا، تو مطلب وہ تو آگے اعلان کر گئے تھے کہ فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ پریشر کرنے صفوں میں تو یہ بات ہے نا، بالکل ہے. جب ہی اسحاق ڈار صاحب سمدھی صاحب جو ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ فیس سیونگ ہے اور وقت ٹائم گین کرنا ہے. یہ حکومت جو ہے وہ چلی جائے اور جا کر کے جی ہم نے لگا دی پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی، ٹھیک ہے. اس پابندی کی ہونی ہے توثیق، کہاں سے، سپریم کورٹ آف پاکستان. اس سے پہلے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ایسے نہیں ہونے جا رہا، یہ بڑا مشکل کام ہے. جو اسپیکر والا معاملہ اٹکا تو رہے گا نا یہ معاملہ، یا نہیں آپ کو لگے گا؟ دیکھیے لڑائی ہوگی اس میں، ٹھیک ہے. اس لڑائی میں اب عدالتیں اور یہ سب آمنے سامنے ہیں. قاضی صاحب کا پھر دوبارہ امتحان ہے کہ قاضی صاحب کہاں کھڑے ہیں اپنے ادارے کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، اکثریت کے ساتھ. فیصلے میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا، 3 ججوں کی رائے میں یہ درست ہے، 7 ججوں کی رائے میں یہ درست ہے. تو آخر میں عدالت کو عمل کس پہ کرنا ہے، میجورٹی ڈیسیشن پہ. تو قاضی صاحب کس چیز پہ عمل درآمد کے پابند ہیں، میجورٹی پہ عمل درآمد کے پابند ہیں. تو قاضی صاحب کا امتحان شروع ہوگا. اب قاضی صاحب جو ہیں وہ یہ بتا دیں کہ جی میں عدالت میں ایک ادھر ڈکٹیٹر ہوں، میں نہیں مانتا اس بات کو، یہ تو نہیں کیا جا سکتا. تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے گیم پھنسا ہوا ہے، اور حکومت کی جو باقاعدہ طور پر اعلانیہ ضد ہے اس کے نتیجے میں پھنسا ہوا کہ جی نہیں مانیں گے. اب نہیں مانیں گے تو کیا کرنا ہے، آپ کے ہاتھ سے سیٹیں تو جا چکی نا، یہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے. تو اب آپ اڑے رہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا،
ابھی تک یہ سپریم کورٹ بلائے گی جو کمپلیننٹ ہیں نواز شریف صاحب کو بھی؟ ظاہر ہے کہ اب آئیں گے میاں نواز شریف صاحب عدالت، دوبارہ دیکھنا ہے کالا کوٹ پہن کے آتے ہیں نہیں آتے. لیکن اسپیکر کے بارے میں تو خیال یہ بھی نا کہ جو اسپیکر کی کارروائی ہے اس کو کیا حاصل ہے؟ استثناء حاصل ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسپیکر کی کارروائی کو استثناء حاصل ہے، ان تمام لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ زیادہ دن نہیں گزرے، 2022 تھا، ٹھیک ہے، قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی اور عدالت نے اٹھا کے پھینک دی تھی، عمل درآمد کا حکم دے دیا تھا. لیکن تب باہر آ کر قیدی وین کھڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، باہر آ کر فورسز کھڑی ہو گئی تھیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے کھڑے ہو گئے تھے، فضا میں ایک ہیلی کاپٹر گھوما تھا، یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں. خواجہ آصف صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ یہ ریاست کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، وہ آن ہوتا ہے تاکہ چیزوں پر عمل درآمد کیا جائے. اب جب یہ سب کچھ ہوگا تو سوال یہ ہے کہ ریاست کا آٹومیٹک سسٹم آن ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی تو ہوا تھا نا کچھ دن پہلے، قیدی وینز گشت کر رہی تھی. کس موقع پر؟ جب یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا تھا. اور کہاں پہنچی تھی وہ؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات. تو میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ریاست کا آٹومیٹک سسٹم آن ہوگا، کس کے حق میں ہوگا، یہ دیکھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ عمل ہوگا؟ دیکھیے نا، یہ تو خود اپنے منہ سے مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ چکے کہ یہ ارینجمنٹ کے تحت دی گئی حکومت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو حکومت ہے، یہ آٹومیٹک سسٹم کہاں آن ہوگا، کس طرف آن ہوگا، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. لیکن ارینجمنٹ کے تحت یہ بھی ہے نا، جو دوسرا اعلیٰ ہے، جو دوسرا اتحادی ہے، وہ اس پر عمل کرے جو حکومت کے فیور میں جو موو ہو، تو پیپلز پارٹی کو مجبوراً ہی سے عمل تو کرنا ہوگا، یا تو پھر سسٹم سے آؤٹ ہونا پڑے گا. دیکھیے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی تک کیا کھیل رہی ہے؟ ہومیوپیتھک کھیل، ٹھیک ہے. ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا، ایسے اتحاد نہیں چلتے، ہمیں بتاتے تو صحیح. پیپلز پارٹی یہاں تک ہے. پیپلز پارٹی نے اس بارے میں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی ایسا کوئی بیان نہیں اصولی رہنماؤں نے بات کی، رضا ربانی صاحب ہو گئے، فرحت اللہ بابر صاحب ہو گئے. یہ انڈیویجول اوپینین ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے جماعت کی اپنی رائے بحیثیت مجموعی، وہ نہیں آئی. وہ شازیہ بری صاحبہ چونکہ سیکرٹری اطلاعات ہیں تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں بیان ہومیوپیتھک ہے کہ ہم انٹرنل اس پر ڈسکشن کریں گے، مشاورت کریں گے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ہے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت اڑے گی، نہیں کرتے کا نتیجہ یہ کہ ٹھیک ہے آپ کا اسپیکر نہ اہل، جی ہم نے انتخاب کیا، اگلا اسپیکر لے آئے، ہم عمل درآمد نہیں کرتے. ایونچولی تمام چیزیں خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ایک جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ یار ایسے تو سسٹم نہیں چل سکتا، سسٹم بچانا ہوگا. تو پھر نہیں، وہ پھر بند کرنا ہوگا. اس طرف جاتی ہوئی مجھے چیزیں خدا نخواستہ نظر آ رہی ہیں. جس مداخلت کو روکنے کی مسلسل بات ہو رہی ہے، اس مداخلت کے آثار بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اس مکمل مداخلت کے آثار بڑھتے جا رہے ہیں. ہاں جی، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.